یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہما ارسلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آپ کا ہمارا ساتھ پورے ماہ مبارک رہا، جس میں ہم نے مل کر اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ ایسے ٹاپکس کا انتخاب کیا کہ جن کے حوالے سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ چونکہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ابھی جاری ہے اور تقریباً اس ماہ کا اختتام ہونے والا ہے، جاتے جاتے بھی ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا، کون سی عادات اپنائیں، کون سی عادات جو کہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب تھی ان کو ترک کیا۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ نیکی کی بارش، نیکی کی کاوش اور نیکی کے کام چلتے رہنے چاہیے، چاہے ہم گھر پہ ہوں، گھر سے باہر ہوں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نیکی کے کام کرتے رہنے چاہیے۔ نیکی کی جب بھی بات ہوتی ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں سچ ٹی وی کی کوشش نیکی کی ٹوکری کی، جو کہ آپ کو مختلف تندوروں پر نظر آئے گی۔ اس کار خیر کا حصہ بننے کی بھی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کریں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے تو میں عابدی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیں۔ جی، ٹاپک اس بات سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے جو آپ نے ابھی تمہیدی گفتگو کی، کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا عبادتیں کیں، ان کا مقصد کیا تھا اور کیا کچھ سیکھا، کس طرح سے اگلے ماہ رمضان تک ہمیں یہ ایک جو ٹریننگ ہے اس کو پھر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیں گے، ہم جاری رکھیں گے۔ تو ٹاپک ہے اخلاص عمل اور اعمال میں نیتوں کا کردار۔ دونوں ٹاپک تقریباً ایک ہی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اور ایک انسان جو توحید شناس ہو، جو جس کی جہاں بینی یا جس کا نقطہ نظر اور نظریہ کا حیات و کائنات یہ ہو کہ ایک خالق کائنات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ہماری ساری توجہات کا مرکز وہی ہونا چاہیے، تو ہم جو بھی کریں عمل وہ خالص اللہ کی خاطر کریں۔ اور یہ اسلامی روایات میں آیا کہ عمل جب ہم کرتے ہیں، جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیا اعمال بجا لیں، عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے اور اخلاص اس میں روح کی مانند ہے۔ تو اگر عمل ہم نے کیا اور اخلاص اس میں نہ ہوا تو وہ بالکل ایسے جیسے کوئی بے جان چیز پڑی ہو۔ تو یہ جو ہم نے روح ڈالنی ہے، یہ کیسے ڈالنی ہے، اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، روز کی طرح انشاءاللہ خوبصورتی سے اپنا موضوع نبھاتے ہیں، آج بھی نبھائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب موجود ہیں، آپ پہلے ہمارے 2 پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے معارف بیان کی۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، لیکن آپ مختلف چینلز پہ آتے ہیں اور علمی حوالے سے ایک معروف شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں آج کے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ محمد نعمان عابد، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حمد ثناء رب جلیل پیش کریں۔ کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔ بادل نے آسماں پہ لکھا
यासीन के हो सूरा रहमान, कुरान के लफ्जों की सदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफे सना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना। बुलबुल ने ये देख कर कहा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़ में। माशाअल्लाह। और गुफ्तगू की जी, जानिब जी, बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, रोज़ाना की तरह मौजू की तफ़हीम और उसकी तमहीद, इखलास अमल, जो भी हम अमल करें इस्लाम को, और इस्लाम क्या, अगर हम दुनियादारी में भी कोई अमल करते हैं तो जिस शख्स के लिए करते हैं वो चाहता है कि पूरी तवज्जो उस अमल की तरफ और उसकी तरफ हो, और जो हमारी जहाँ बीनी कायनात है उसमें तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ वापस उसे जाना है, रुजू अल्लाह की तरफ है, खालिक कायनात वो है। तो फिर हमारा तो मुकम्मल अमल जो है वो अल्लाह की खातिर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा कलमा हमें माबूदान बातिला से हटा के एक वाहदा शरीक की तरफ मुतवज्जे करता है और यकसूई अता करता है, इसी तरह हमें दीन भी कहता है फ़ख्लुसू लहुद्दीन, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करो। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया अल्लाह पाक की तरफ से, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों को पालने वाला है। ये तसव्वुर इतना पुख्ता है इस्लाम का कि इस्लाम मुसलमान गैर की मदा और मज़म्मत से बेनियाज हो जाए, कि लोग तारीफ़ करते हैं या मज़म्मत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों को क्या है, आपकी अपनी नीयत का खालिस अल्लाह के लिए होना शर्त है। और अगर नीयत गैर खुदा की हो तो वो इबादत भी हराम है, वो इबादत भी रियाकारी है, वो इबादत भी दिखलावा है। इसलिए ऐसी इबादत को भी इस्लाम कबूल नहीं करता। और फिर सारे आमाल दीनिया जितने भी हैं हमारे, वो चाहे मस्जिद के अंदर हो रहे हों या मस्जिद से बाहर हों, अगर नीयत को खालिस अल्लाह के लिए कर देते हैं, अमल को खालिस अल्लाह के लिए कर लेते हैं, तो वो इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेता है। और अगर वहाँ कहीं किसी लेवल का ये हो कि मुझे पड़ोसी या नमाज में साथ खड़ा शख्स मेरी तारीफ़ करेगा, तो वो ध्यान आते ही नमाज भी हमारी ज़ाया हो गई, और फिर हमने अल्लाह के ज़िम्मा करम पर अपनी इबादत को छोड़ा ही नहीं। वाह वाह। जनाब मौलाना मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब क़िबला, अल्लाह की खातिर हर अमल करना, मुखलिस हो जाना, ये यानी ये कैसे किया जाए? मेरे कहने का मकसद है कि बज़ाहिर शायद ये महसूस होता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी हम जो भी अमल कर रहे हैं, नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, खुम्स ज़कात दे रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, तो वो डर भी बड़ा लगता है। तो इसका भी हम उलमा इकराम से पूछेंगे कि कैसे यकीन हो जाए कि हम जो अमल कर रहे हैं ये वाकई खालिस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। रिवायात में इसका जवाब दिया गया है
माशाअल्लाह। कि कैसे आपको पता चले कि ये जो मैंने अमल किया है ये अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए। तो कहते हैं अगर उस अमल पे आपकी तारीफ़ की गई है तो आपको कोई खुशी महसूस ना हो, और अगर आपकी उस पे एतराज़ किया गया या नक्स निकाला गया तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक बात ये आती है कि ये तो इंसान की फितरत है कि एक इंसान एक अच्छा काम किया, किसी ने कोई तारीफ़ की तो वो खुश तो होगा। जी जी, उसके बगैर या मसलन उसने अच्छा काम किया और किसी ने आके बुरा की है तो फिर उसको बुरा तो महसूस होगा। तो इसका हाल ये है कि ठीक है ये इंसान की फितरत है, अच्छा या बुरा लगता है, लेकिन जब दोबारा वो अमल करेगा उस वक्त अगर उसके ज़हन में ये आ गया कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे या लोग मेरी मजम्मत करेंगे तो फिर समझ लो कि उसने खुदा के लिए नहीं किया, उसने उस तारीफ़ के लिए किया। तो लिहाजा बचने के लिए यही है कि आप उसको दोबारा जब अमल करें तो उस वक्त भी आपकी नीयत यही हो कि मैंने इस काम को अल्लाह के लिए अंजाम दिया। देखिए सर, एक वाक़या मिलता है हारून रशीद के दौर का। तो उन्होंने, कोई वज़ीर था, उन्होंने एक मस्जिद बनाई। तो बालोल वहाँ से गुजरे, उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो मस्जिद बना रहे हैं। कहा क्यों बना रहे हो मस्जिद? कहा खुदा की खातिर, हाँ इबादत होगी, सवाब मिला गई है। कहते अच्छा। तो वो रात को जो है ना गए बालोल, उन्होंने एक तख्ती बनवाई और उस पे ऊपर लिखवा दिया मस्जिद बालोल। अच्छा। तो सुबह आके उस मिस्त्री को कहते यहाँ लगा दो। तो जब उन्होंने वो लगा दी तो जो बना रहा था मस्जिद, जिसने पैसा खर्च किया था, उसने कहा बना मैं रहा हूँ, नाम तेरी होगी। उसने कहा कल तो कह रहा था मैं खुदा के लिए बना रहा हूँ। जब आप खुदा के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि किसका नाम ऊपर आए। जी जी, वाह। इसी तरह एक जंग में भी इस तरह का वाक़या मिलता है। रसूल खुदा सलामुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ मुशरिक को कोई मार देगा ना तो मैं उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो एक मुखलिस साहबी थे, उन्होंने जो कत्ल कर दिया। अब 2 अफराद और देख रहे थे, उन्होंने जाके रसूल खुदा से कहा कि हमने उसको मारा। तो रसूल खुदा ने कहा ठीक है, खुदा का तुम्हारे नहीं अजर होगा। अब एक आदमी उसके पास जाता जो असल कातिल था, जिसने कत्ल किया था मुशरिक, उससे आगे ये कहता है कि मारा तो आपने था, तो क्रेडिट तो वो 2 ले रहे हैं। तो उसने कहा मैंने जिसके लिए मारा था उसको पता है। हाँ हाँ हाँ, वाह। अब कोई अपने नाम लगाए या ना लगाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं वाह। तो फिर रसूल खुदा को वही नाजिल हुई कि असल कातिल इसका ये। वाह वाह वाह, देखें कितने खूबसूरत और सादा अंदाज में वाक़ईन इखलास को आदमी टेस्ट कैसे करें। डॉक्टर साहब, आप से भी गुजारिश, डॉक्टर हामिद फ़ारूक बुखारी साहब, कि इखलास अमल, हम जब पुरानी आयात पढ़ते हैं, हदीस भी और सबसे बढ़ के पुरानी आयात, तो वहाँ जगह जगह ज़िक्र है कि अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, अमल खालिस होना चाहिए, अमल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। और फिर जो खुदा की खुशनुदी के लिए अमल नहीं करते उनकी मजम्मत भी बहुत आई है। तो इसका मतलब है कि जो इस्लामी तालीमात है उनका ये सेंट्रल पॉइंट है कि इंसान दुनिया में जो भी अमल करे वो खुदा के लिए खालिस हो, तभी अजर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दी साहब। जिस तरह हज़रत ने बयान फरमाया और हैदर अलवी साहब ने भी इसका आगाज़ कर दिया, चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। जिस तरह आपने ख़ुद इशारा फरमाया, कुरान अज़ीज़ में बहुत सारी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलास की तरफ इशारा फरमाया। सिर्फ़ आयात में इशारा नहीं फरमाया, अगर हम गौर करें ना तो खुलूस और इखलास की अहमियत इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी सूरत नाज़िल कर दी जिसका नाम ही सूरह इखलास रखा है। पूरी सूरत है और कुरान की वो वाहिद सूरत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सुलुसुल कुरान है, यानी इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। यानी इस्लाम में इखलास की अहमियत इतनी ज़्यादा है। सबसे बड़ी सूरत तो सूरह बकरा है, 286 उसकी आयात हैं, 1000 बार पढ़ लीजिए, कोई रिवायत नहीं है। अब रिवायत तो साहिब कुरान से मंसूब हो के हम तक पहुँचेगी तो हमें पता चलेगा ना कि कुरान से सवाब कितना मिलता है। तो इखलास की इतनी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन अव नसारा, कि यहूदी और नसारा ये कहते हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाता। जिस तरह कि मैं ज़िम्नन ये अर्ज़ कर दूं कि आज हमारा भी ये दावा है कि हम ही जाएंगे,
ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ ارشاد فرمایا تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں آرزویں تو ہو سکتی ہیں لیکن اصول کچھ اور ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ پھر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اور سورۃ الزمر میں اصل میں بحیثیت مسلمان میرے لیے جو سب سے رہنما کتاب ہے وہ تو قرآن ہے، جی کوئی شک قرآن سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے، تو پھر ہمارے ہاں صرف بحث و تکرار رہ گیا ہے، عمل کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین۔ اور جہاں توبہ کی فضیلت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے، وہاں یہ ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ تو اخلاص کی اتنی اہمیت قرآن عزیز نے بیان فرمائی ہے۔ اور ذرا دیکھیے اس کائنات کا نظام ہی خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے۔ رب رحمان کا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے زیادہ مخلصانہ کوئی رشتہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے مجھے بنایا، خیر اور شر کو میرے اندر رکھا، ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور بھی تیرے اندر رکھ دیا ہے نا، اور تقوی بھی تیرے اندر رکھ دیا۔ اب مجھے چھوڑ دیتا، میں خیر کرتا تو جنت میں جاتا، شر کرتا تو جہنم میں جاتا، لیکن رب رحمان لمحہ لمحہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے یہ آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں جتنا خلوص ہے، بحیثیت انسان میں اتنا تو نہیں کر سکتا، لیکن ارشاد فرمایا کہ میری محبت کا تھوڑا سا حصہ اے انسان تو بھی وصول کر لے اور اپنے رشتوں کو خلوص پہ قائم کر کے تو دیکھ تیرا رب تجھے کتنا آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، سارے علماء نے ماشاءاللہ اور آپ نے خلوص کی جو اہمیت بیان کی، اور اسلام میں یہ جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر میں نے جیسے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کما حقوق نہیں کرتے تو وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہ تو خالق کائنات کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا ہی کہا میں اپنی عبادت کے لیے کر رہا ہوں، اور عبادت کا ایک یقیناً ایک وسیع مفہوم ہے، لیکن پیدا انسان کو عبادت کے لیے کیا۔ تو اگر اس عبادت میں ذرا سا بھی کہیں ہم نے کھوٹ مل گیا، جس میں خواہش نفس کا مل گیا، جس میں لوگوں کی طرف سے تعریف کا مل گیا، وہ پھر قبول نہیں ہوگا خدا کی۔ بالکل علامہ صاحب سے ہم اس جواب کے حوالے سے جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا مرحبا، یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا مرحبا، جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے قبل ٹاپک کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور اسی سلسلے کو ہم اب آگے بڑھائیں گے۔ جی میں نے مولانا حیدر علوی صاحب سے خلوص سے متعلق، اخلاص عمل سے متعلق یہ سوال کیا تھا کہ خداوند قدوس کے ساتھ تو یہ جس کو کہیں واجب ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور کہا میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادت کا وسیع مفہوم جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ موجود ہے، لیکن ہے تو خدا کی عبادت۔ تو پھر خدا کے علاوہ اگر غیر خدا کی جانب ہماری نظر ہوگی، اپنی تعریف کی طرف، اپنے نفس کی طرف، تو وہ عمل یہ ذہن میں رہنا چاہیے قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کی واضح صریح تعلیمات ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ حشر کے میدان میں ایک سخی کو لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ مالک میں تو تیری راہ میں اتنے کروڑوں سخاوت کرتا رہا، اب تو میرے لیے جنت لازم ہے۔
رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے اس خواہش سے تو سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو تیری اس خواہش کو دنیا میں پورا کر دیا گیا ہے، اب آخرت میں تیری لیے کوئی اجر نہیں ہے، کاؤندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو بہت بڑا عالم، حافظ، قاری سب کچھ تھا، تو میں نے تو تیرے دین کی بڑی خدمت کی۔ فرمایا نہیں، تو نے یہ علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، سو دنیا میں کہہ لیا گیا، اب تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا مالک میں نے تو تیری راہ میں سر کٹایا ہے، کیا میرے لیے؟ تو رب فرمائے گا تو نے اس لیے بے جگری سے لڑا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا شجاع کہیں، بڑا بہادر کہیں، سو دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا اب تمہارا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جنہوں نے جو نیت، جس ارادے سے، اگر اس کا خالص اللہ کے لیے عمل ہوگا تو وہاں چھوٹا عمل بھی اتنا مقبول ہوگا کہ اسے بے پناہ اجر دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری اصحاب میں سے اگر کوئی کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کرے تو قیامت کو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہاڑ سونے کا صدقہ کریں تب بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ ان کا خلوص ہے جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث، وہ روایات جن میں ہے کہ جی ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جائے گا، اس کی شاخیں اتنی بڑی ہوں گی، پیچھے جناب اس کے اندر جو سرخ یمنی گھوڑا لے کر چلو 100 سال چلتے رہو تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسی متعدد روایات ہیں جن کا تعلق ہے ان سے جو نو مسلم ہیں یا جنہیں آپ نے اسلام میں لانا ہے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب آپ کی سوچ کا معیار وہ درخت نہیں ہے جو جنت میں لگا ہوا ہے، وہ حوریں نہیں ہیں، وہ وہاں کے محلات نہیں ہیں، بلکہ اس ذات کے لیے جو جنت کا مالک اور وارث ہے، جو جنت کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب سیدہ رابعہ بصری سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اللہ کی ولیاں ہیں، وہ نکلتی ہیں اور ایک ہاتھ پہ آگ ہے، ایک ہاتھ پہ پانی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اے رابعہ یہ کہاں جا رہی ہو آپ؟ انہوں نے کہا جی میں اس آگ کو اللہ کی جنت پہ پھینک کے اسے جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی کو اللہ کی جہنم پہ ڈال کے اسے بجھانا چاہتی ہوں۔ میں کہا یہ تو نیکی اور بدی کا کہ جو اعمال ہیں نیک و بد کے اس کی جزا ہے، آپ اس کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جنت کی آرزو میں اعمال کرتے ہیں یا دوزخ کے ڈر سے بدعمالیوں سے بچتے ہیں، میں جنت کو بھی ختم کرنا چاہتی ہوں، جہنم کو بھی مٹانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، ان کے پیش نظر نہ جنت کا حصول ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو، ان کے پیش نظر فقط اللہ کی رضا اور خالص اس کی نیت۔ واہ واہ، یہ جو مولانا صاحب نے بھی بات کی مجھے پھر حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آ گیا، بلکہ رسول خدا سے بھی یہ اس کے مفاہیم ملتے ہیں کہ اے خدا جی، بلکہ آپ ہی بیان کر دیجئے وہ قول آپ کی زبان سے ہم سنیں اور پھر اس کی تشریح۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں نیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، جی جی جی، پھر بات کرتے کہ نیت چلیں وہ ہم خالص وہ ہے بھی یا نہیں۔ پھر انشاءاللہ اس پر بھی جی جی تو اس میں دیکھیں نیت کا عمل میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جی جی، کوئی کام ہے جائز ہے، نیت کی وجہ سے وہ عبادت ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، ہو جاتا ہے ایسے۔ مثلا کپڑا ہے اس کا دھونا جائز ہے، کوئی ثواب نہیں، لیکن جب آپ اس نیت سے دھو لیتے ہیں کہ یہ میں اللہ کو پسند ہے صفائی، میں قربتاً اللہ دھو رہا ہوں، تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ عبادت جو ہے یہ خالصاً، یہ نیت جو ہے خالصاً اللہ کے اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک، یہاں میں جو ہے نا اخلاص کے نا درجے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو درجے ہیں نا یہ ہمیں روایات اور آیات سے ملتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں ایک عمل ہے، عبادت ہے، کر آپ کس لیے رہے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے، صحیح، اور کہہ کے بھی یعنی اللہ کے نمائندے کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ صحیح، فرض کرو آپ نماز شب پڑھتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ نماز شب جو پڑھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلا کو ٹال دیتا ہے، بے شک، کوئی شک نہیں، اس میں حدیث سے موجود۔ صحیح، اب ایک آدمی نے نماز پڑھی اسی لیے ہے کہ میں نماز شب اس لیے پڑھوں تاکہ میرا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے، صحیح، میں صدقے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، ہمارا مریض صحیح ہو جائے۔ وہ اخلاص جو ہے اس کی وہ نوعیت نہ رہی۔ یعنی ایک لحاظ سے عبادت صحیح ہے کیونکہ معصوم نے فرما دیا نا جی جی جی، کہ آپ نماز شب پڑھو گے تو یہ کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ اخلاص کا انتہائی پست درجہ ہے، بالکل صحیح، یعنی اس کو ثواب بھی ملے گا اور یہ کام بھی ہوں گے، یہ پہلا درجہ۔ اس کے اوپر والا جو درجہ ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں ہے کہ آپ کیوں نماز یہ پڑھ رہے ہیں؟ جی جنت کی خاطر۔ ہم کہتے ہیں یہ جسمانی لذت کے لیے آپ نے عبادت کی ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔
अब इसी तरह देखें कुछ लोग होते हैं, जैसे हदीस आप बयान कर रहे थे, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी है, रसूल खुदा से भी है, इमाम अमीरुल मोमिनीन से भी है, का इबाद सलासूना, हाँ हाँ, कि बंदे जो हैं 3 हैं, कौमुन आबदुल्लाह खौफन, एक कौम ऐसा है जिसने खौफ की वजह से इबादत की, यानी वो ये चाहता था कि इबादत करूं ताकि जहन्नम से बच जाऊं। सही, फतिल कल इबादतुल अबीद, ये गुलामों वाली इबादत है तो सही इबादत, लेकिन गुलामों वाली। और एक कौम ऐसी है कि जिसने अल्लाह की इबादत की तमअन, यानी जन्नत के लिए, सवाब के लिए, ये एक इबादत की। इमाम फरमाते हैं ये इबादत किन लोगों की है? तुज्जार की। ये तो जैसे ताजर है, वो काम करता है भाई ये मिले, उसने भी इसलिए कहा कि जन्नत मिल जाए। और एक इंसान ऐसा है न वो जन्नत के लिए कर रहा है न जहन्नम के लिए कर रहा है, बल्कि उसका मकमा नज़र खुदा है। वाह वाह वाह, यानी मैं इसलिए इबादत कर रहा हूँ कि लायक खुदा ही- राज़ी हो जाए, जी, कहते हैं और लायक अफ़ज़लुल इबादत है, इबादत। वाह। ये सबसे बड़ी इबादत है। अब देखिए इसमें अमीरुल मोमिनीन के एक कौल है, यानी इधर हमने क्या कहा, जन्नत के लिए इबादत, कुरान में मौजूद है, लोग जन्नत के लिए इबादत जी करें, जी जी, जहन्नम के बचने के लिए, अज़ाब इलाही से बचने के लिए इबादत के। अमीरुल मोमिनीन ने ये कहा, फिर अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं, अल जलसतु ली फिल जामे खैरुन मिन अल जलसते फिल जन्ना, वाह, कि मुझे मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से ज़्यादा पसंदीदा है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्यों? आगे अमीरुल मोमिनीन ने तशरीह भी की है, ले अन्ना फ़ीहा रज़िया नफ्सी, जन्नत में बैठने से मैं खुश होता हूँ, जबकि मस्जिद में बैठने से मेरा रब खुश होता है। वाह 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 वाह, इसी तरह एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से भी फरमाने हुआ आया था कुरान करीम की, हलो नब्बुकुम खैरुन, कि पहले उससे ये हुआ कि तुम्हें दुनिया में दौलत दी गई है, मकान है, ये है, फलां है, नेमतें दी गई, तो अल्लाह क्या कह रहा है कि उससे भी बेहतर एक चीज़ है। तो उसकी तफसीर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के जब हिसाब किताब हो जाएगा और लोगों को उनके मकाम के हिसाब से मकामात मिल जाएंगे, जन्नत में होंगे, पूरा कसूर मिल जाएंगी, दर्जात मिल गए, सब मिल गए, तो आवाज़ इलाही आएगी, हल उनब्बुकुम खैरुन में, क्या इससे बेहतर चीज़ मैं आपको बताऊं? पहले वो कहेंगे परवरदिगारा इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये नेमतें जो हम ख्वाहिश कर रहे हैं पूरी हो रही है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा अपने दिल में झांको, इससे बेहतर भी एक चीज़ है। फिर वो क्या कहते हैं, हाँ चीज़ एक है, वो है तेरी रज़ा। हाँ हाँ, फिर इसके पर इमाम अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी कि मुत्तक़ी के लिए क्या है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व अज़वाजुन मुताहिरा व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर। क्या बात है, वाह, कि जन्नत भी है मुत्तक़ी के लिए, उसकी नेमतें भी हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो रज़ा इलाही। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर हम इस बात पे सोचते हैं और फिर हम इसका नतीजा ये निकालते हैं कि हम देखें कि वेस्ट इस वक्त बहुत तरक्की याफ्ता है दुनिया के मामले में, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ असूल बना दिए हैं, उन पर जो भी अमल करेगा वो उसका फल पाएगा। लेकिन मैं कुरानी आयत पढ़ रहा था जिसमें मुझे असल बात समझ आई कि वो तो ठीक है, असूल तो हैं उन पे, जो कहते हैं कि जो दुनिया मांगते हैं हम उन्हें दुनिया दे देते हैं। ये कुरानी आयत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। और जो फिर आखरत और अल्लाह के लिए अमल करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अजर है आखरत में भी, और उसका कोई हम जिसको कहते हैं अपने मेयार से उसको नहीं तोल सकते। ये आयत पढ़ के मुझे एक इत्मीनान हुआ कि बहरहाल जब हम दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया भी देगा, लेकिन जब उसको मांगेंगे तो दुनिया भी मिले और आखरत में भी वो अमल और का हमें अजर मिलेगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ख़ुद कुरान की तालीमात है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब आपने। और देखिए तारीख़ जो है ना जी, वो हर चीज़ का फ़ैसला कर देती है। तारीख़ के सीने में हम देखें तो आज वही लोग हमें ज़िंदा नज़र आते हैं जिनमें खुलूस रहा है, चाहे दुनियावी एतबार से चाहे दीनी एतबार से, वो एक अलहदा मौजू है, लेकिन अपने मकसद के लिए जो मुखलिस रहा है तारीख़ ने उसे ज़िंदा रखा है, बाकी सारे मिट गए, ख़त्म हो गए। जी जी बिल्कुल। देखिए 1,24,000 कम व बेश अम्बिया के बारे में हम सुनते हैं कि इतने नबी रसूल आए, कुरान में सिर्फ 26 अम्बिया का जिक्र है, इसके अलावा किसी का नहीं पता। जी जी। इसका मतलब ये है कि अम्बिया में भी
خلوص میں درجات درجات تھے، میں تفاوت ہے۔ بالکل 26 کے نام میرے رب نے یوں زندہ رکھے اور ہمارے بچے بچے کو یاد کروا دیے، اور 26 سے آگے ایک نام کسی کو بھی یاد نہیں ہے، ہم کوشش کریں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیے ان میں ایک خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہمیں نظر آتا ہے، انبیاء کی فہرست میں کسی عام انسان کی تو بات نہیں ہو رہی، تو ابراہیم کا نام اسی لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ واہ واہ، آج ہے کوئی باپ جو یہ جرت کرے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ خود چھری چلائے؟ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا اخلاص تھا، وہ خلوص احساس کی کیا کیفیت تھی۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی ہے کہ بیٹے کو خود ذبح کر دیا، لیکن وہ 13 سال کا بھی بیٹا ہے، اس نے بھی انکار نہیں کیا، اس نے کہا کہ آپ قربان کر دیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی اسوہ حسنہ میں دیکھیے 63 برس کا لمحہ لمحہ میرے آقا آنسو ہی بہاتے رہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ مقصود نہیں تھا۔ طائف کے بازاروں میں 2 میل تک پتھر کھانے کی مالک کائنات کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ کیا اخلاص تھا، وہ جذبہ کیا تھا، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے رسول کائنات کی ساری صفات کا امین حضرت حیدر کرار کو بنا دیا، اور خلوص کی وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس طرح آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا چاہے گا اسے دنیا ملے گی، جو آخرت چاہے گا اسے آخرت ملے گی۔ چلے میں آخرت چاہتا ہوں تو آخرت مرنے کے بعد ملے گی نا، جب آپ وہاں پہنچیں گے، لیکن علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا علی جسے سجدہ کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اسی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک وہ اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتے۔ تو وہ یہاں بھی اپنے انعام فرماتا ہے، یہاں بھی کرم فرماتا ہے، لیکن وہ خلوص کا جذبہ کیا وہ ہوگا؟ یعنی خلوص کے دل میں اس کی یاد ہو، وہ کہا نا کہ میں نے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، وہی، اور دل جو ہے وہ خلوص اور اسی طرف حضرت اقبال نے اشارہ کیا کہ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اب وہ آنکھ کا نور اور بات ہے، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یہ چند دن تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھول رہے، وہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، رسول اللہ نے اٹھایا تو آنکھیں کھول دی۔ شاید جناب علی المرتضیٰ نے دنیا کو یہی بتایا ہے کہ میں اپنی پہلی نگاہ بھی خلوص برے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس چہرے کو دیکھا، اور وہ حدیث مبارکہ کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، رسول اللہ نے کسی اور کے بارے میں تو یہ نہیں کہا، ان کے بارے میں کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، وہ خلوص کی کیا کیفیت تھی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق اس مجلس میں ہوتے تھے، اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور بات کسی اور سے کرتے اور چہرہ علی المرتضیٰ کا دیکھ رہے ہوتے تھے، روایت ہی ان کی وہ روایت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے رسول نے کہا تو میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، عبادت کر رہا ہوں۔ تو النظر الی وجہ علی عبادہ، وہ خلوص کی انتہا یہ ہے کہ جس کی نظر ہر وقت وجہ اللہ پہ ہو، اور زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد پہلی نگاہ محمد رسول اللہ کے چہرے پہ ہو، پھر اس چہرے کو دیکھنا بھی میرے رب نے عبادت کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے یا نعت کی جانب؟ اگر ہم بڑھ جاتے ہیں، نعمان عابد صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان
بڑی شان والا ہے زینب کا نانا، بڑی شان والا۔ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن، 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 تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا مرحبا، یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ نیکی کی بارش، نیکی کے کام رکنے نہیں چاہیے، اور جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں نیکی کی ٹوکری کی۔ یہ سچ ٹی وی کی کوشش ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گی مختلف تندوروں میں، زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، نیکی کی ٹوکری کو بھرنے کی کوشش کریں، اور اپنے پیاروں کی مشکلات کو بھی دور کرنے کی کوشش میں جاری و ساری رہیں۔ ناظرین، صحت اور رمضان ہمارا سیگمنٹ جس کا وقت ہوا ہے، جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ہم ماہ مبارک میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ زیر امان رہے، مرحبا مرحبا۔ ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ سرجریز بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی وہ پروگرام میں آئیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس پہ کافی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہی جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، ہمارا بیڈ پہ ٹائم زیادہ گزرتا ہے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے زیادہ ٹائم گزر رہا ہے، گھروں کے اندر گزر رہا ہے۔ رمضان میں پھر ہمیں تھوڑا سا ایک اور بھی وہ ہو جاتا ہے کہ جی تھکاوٹ ہے یا باہر گرمی ہے تو ہم گھر کے اندر ہی زیادہ رہتے ہیں۔ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پہ، اور ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، اور آیا اوور کم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی السلام عرض کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، کوارنٹائن میں چلا گیا۔ ایگزیکٹلی، کوارنٹائن میں چلا گیا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہم لوگ ایک بہانے کے طور پہ کہ جی تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ایکٹیویٹی بالکل ہی ہم اس کو شرنک کر دیتے ہیں۔ تو دونوں اسپیکٹ سے ذرا بتائیے گا کہ ایک تو مثلا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے اس میں ہم کیسے اس کو اوور کم کریں، اور پھر رمضان میں کیا فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے واقعاً ہماری باڈی پہ برڈن ہوگا؟ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں، تو لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی مصروفیات کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں نکال لی ہیں۔ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے کرکٹرز اور سپورٹس مین جو ہیں وہ آن لائن اپنے
فزیکل ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ اچھا. فزیکل ایکٹیویٹیز کیسے کر رہے ہیں, اچھا. فزیکل ٹیسٹ کیسے کر گھروں رہے کے ہیں. اندر ہو رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے ڈاکٹرز آن لائن کنسلٹیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز آن لائن چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ہنڈرنس نہیں ہے کہ اگر آپ کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں یا احتیاط کر رہے ہیں یا رمضان کی وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹی گھر تک محدود ہو گئی ہیں, تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی ہیومن باڈی اسٹرانگ کب ہوتی ہے, ہیومن باڈی کی اسٹرینتھ کب آتی ہے, وہ آتی ہے جب آپ اس کو موو کرتے ہیں, جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں, جب آپ اس کے اوپر ویٹ ڈالتے ہیں, وزن ڈالتے ہیں. ایک بندہ ہیلدی فوڈ لے رہا ہے لیکن چلتا نہیں ہے, بالکل صحیح, تو وہ موٹا ہو جائے گا لیکن مسلز میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی, بونز میں اسٹرینتھ, موٹاپا ہوگا صرف. ایگزیکٹلی, صرف موٹاپا. ویٹ ایک بندہ کو جو کہ صرف ایکسرسائز بہت زیادہ کرتا ہے لیکن کھانا پینا اس کا بہت کم ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پتلا ہو جائے گا لیکن اسٹرینتھ نہیں آئے گی. ویٹ کم ہو جائے گا اس کا لیکن اسٹرینتھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسٹرینتھ جو باڈی کی ہوتی ہے وہ آتی ہے فوڈ سے, ٹھیک ہے, کھانے سے اور ایکٹیویٹی سے. وہ ایکٹیویٹی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایج کے حساب سے, آپ کی ڈیمانڈس کے حساب سے, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہمیشہ امپورٹنٹ ہے کہ مسلس اور بون کی اسٹرینتھ آتی ہے ویٹ ڈالنے سے, اس کو استعمال کرنے سے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ استعمال نہیں کرتے ہیں کوئی بھی جوائنٹ, آپ شولڈر یوز نہیں کرتے ہیں, آپ چلتے نہیں ہیں تو اپنی ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ ویک ہو جائیں گے. مسلز ویک ہوں گے پہلے, اس کے بعد بونز ویک ہونا شروع ہو جائیں گی, شرنک ہونا شروع ہو جائیں گے, بس بون سے کیلشیم نکل جائے گا, ویک ہونے جائیں گے, اسٹریس فریکچر ہو جائیں گے. تو ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے, رمضان میرے خیال میں رمضان کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ میری اپنی اوپینین ہے کہ جس میں ریسٹرکشن ہے فزیکل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں مطلب میں اب اتنا عرصہ یورپ میں رہا ہوں, حالانکہ یورپ میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رمضان کا جو فاسٹنگ ہے وہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اراؤنڈ 21 آورس کا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, 21 آورس, 22 آورس, 21 آورس, اٹس اے لانگ ڈے. بالکل. لیکن چونکہ یورپ کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں کی رمضان کی وجہ سے ٹائمنگز کم کر دیں. آپ دیکھیں نا, مڈل ایسٹ ہے یا پاکستان ہے, رمضان میں ورکنگ آورس کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ صبح لیٹ ہوتا ہے اور جلدی چھٹی ہو جاتی ہے. تو وہاں تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے نا یورپ میں کہ جی فاسٹنگ ہے تو آپ وہ ٹائم کم کر دیں. تو وہاں تو ورکنگ انوائرمنٹ سیم ہے, ورکنگ ٹائمنگ بھی سیم ہے اور ورک لوڈ بھی سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ روزہ ہے یا رمضان ہے تو کام مت کریں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک فزیکل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے, اگر آپ ویسے ہی آپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے ریسٹ زیادہ کرنا ہے تاکہ انرجی اسٹور کروں, آف کورس اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ریسٹ کریں. صحیح ہے. بٹ یہ نہیں کہ آپ پورا مہینہ اور فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ نے تراویح پڑھنی ہے, آپ نے زیادہ ٹائم عبادات میں گزارنا ہے, بالکل, اور ویسے بھی دن کے ٹائم آپ کو تھوڑی سی ویکنیس ہو جاتی ہے تو آپ فزیکل ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تو افطار کے بعد آپ جو ہے گھر میں فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپر لمب کی ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے کوڈریسیپس اسٹرانگ کرنے ہیں, آپ نے لیگز کی کرنی ہے, آپ نے پیلوس کی کرنی ہے, ایبڈومینل مسلز کی کرنی ہے, تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے. کہ کس قسم کی ایکسرسائز کس کام کے لیے آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اسی کو دیکھ کے آپ گھر میں کر سکتے ہیں ایکسرسائز. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ بھی گائیڈ کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے, کیونکہ جو ایک کنونشنل میتھڈ ہمارے ہاں ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک کوئی بیماری نہیں لگی ہم ڈاکٹر پاس نہیں جاتے, اور ڈاکٹر بھی صرف بیماری ہی سے ریلیٹڈ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. کبھی بہت کم سننے میں ملا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے کلینک میں بتائے کہ اچھا یار آپ یہ ایکسرسائز کریں یا یہ ایکٹیویٹی کریں تو اس سے بہتر ہو جائے گا. تو اگر مثلا لوگوں کو, آپ نے کہا انٹرنیٹ پہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن اگر کسی نے اتھینٹک, لوگوں کو اتھینٹسٹی کا ہوتا ہے کہ جی یوٹیوب پہ پتہ نہیں یہ کیا بتا رہا ہے, یہ ٹھیک بھی ہوگی ایکسرسائز نہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے صرف اس لیے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کی ایڈوائس دیں, تو کیا آپ لوگ دیتے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی جہاں تک آرتھوپیڈک میں آتی اسی ہے, پوائنٹ آف ویو سے آرتھوپیڈک میں بھی آتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی, اور فزیوتھراپسٹ بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے, نیوٹریشنسٹ بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے اس کے بارے میں. میں نے پہلے بھی کافی پروگرام میں یہ ذکر کیا ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جس پرپز کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپرٹ بندہ ڈھونڈیں اس فیلڈ کا, کیونکہ جتنا ایکسپرٹ بندہ ہوگا وہ اتنی ہی ایکسپرٹ اوپینین آپ کو دے گا اس بارے میں کہ آپ یہ کچھ کریں.
ٹھیک ہے، اتنی ہی پرولونگ ڈسکشن ہوگی، اتنی آپ کی کویسچن آنسر سیشن ہوگا. تو جب آپ کنسلٹیشن روم سے جائیں گے تو آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. بالکل. آپ یہ نہیں سوچتے رہیں گے گھر جا کے اچھا یہ نہیں پوچھا تو اچھا اس طرح ہوگا تو کیسا ہوگا. صحیح ہے. تو یہ بڑا اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آرتھوپیڈک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ کا کوئی آپریشن ہو گیا تو جناب آپ نے 3 ہفتے وزن نہیں ڈالنا, آپ نے ہلانا نہیں ہے, آپ نے اس کو دھونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹچ نہیں کرنا ہے. اولڈ اسکول آف تھاٹ ہو گیا. اب تو جتنے بھی آرتھوپیڈک کے آپریشنز ہیں میجورٹی آف دیم اس میں آپ ارلی موبلائز کرتے ہیں. زبردست. جس طرح پرانے زمانے میں ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی تو پلیٹ ڈالتے تھے, پلیٹ ڈال کے پھر 3 مہینے بستر پہ اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا. تو اب اسی فریکچر میں آپ راڈ ڈال دیتے ہیں, آپ اگلے دن چلا دیتے ہیں. زبردست. نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں آپ, بڑا آپریشن ہے نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ, بڑا پورا جوائنٹ آپ نیا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی دن آپریشن کے دن 6 گھنٹے کے بعد آپ پورا وزن ڈال کے مریض کو چلا دیتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ایلبو کے آپریشنز ہیں بہت کم ہوتے ہیں ان میں جن میں آپ کو پلاسٹر لگانا ہوتا ہے. آپریشن ہوتا ہے آپ اگلے دن اس کو موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح شولڈرز کے بھی. تو بہت سارے آپریشنز آرتھوپیڈک میں ایسے ہیں جس میں آپ ارلی موبلائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ارلی موبلائزیشن جو ہے نا, یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا ارلی آپ موبلائز کریں گے اتنی ہی آپ کی مسلز کی اور بون کی اسٹرینتھ مینٹین رہے گی یا بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. شرنک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کیسے اس کو چلائیں گے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ایک دفعہ اسٹرینتھ کم ہو جائے مسلز کی یا بونز میں کیلشیم لاس ہو جائے, پھر اس کو ریگین کرنا, اس کو دوبارہ اتنی اسٹرینتھ میں لے آنا, اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو گھروں میں ہم جنرل فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, مثلا کام وغیرہ جو کر رہے ہیں, تو وہ کیا فزیکل ایکٹیویٹی میں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ میرے سارے جوائنٹس کی ایکسرسائز ہوگی, میرے سارے مسلس کی ایکسرسائز ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں میں نا مس کنسیپٹ ہے سوسائٹی میں کہ جی سارا دن تو میں آفس میں چلتا پھرتا ہوں تو میری تو ایکسرسائز ہوگی, سارا دن میں گھر کا کام کرتی ہوں. تو خواتین کہتی ہیں تو یہ اس سے بڑی, اور 2 میرے چھوٹے بچے ہیں تو میں تو سارا دن بھاگ دوڑ. بیسیکلی وہ آپ کی انرجی کی یوٹیلائزیشن ہے, استعمال ہے. ٹھیک ہے. جو ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہے, وہ آپ کی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے. بیسیکلی ایکسرسائز وہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ اب میں نے یہ ٹائم, آپ نے شوز پہنے, آپ 30 منٹس کی واک کے لیے آپ جا رہے ہیں, وہ آپ کی واک ہے, وہ ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کام کرتے ہیں, جو آپ گھر میں کام کرتے ہیں, گھر کا کام یا آفس میں چلنا ہوتا ہے, وہ آپ کی جو انرجی سٹور ہوتی ہے وہ اس کا یوٹیلائزیشن ہے. جو انرجی آپ کی, جو اسٹرینتھ آپ کی فزیکل ایکسرسائز سے سٹور ہوتی ہے, آپ جم جاتے ہیں, آپ ویٹ لفٹ کرتے ہیں, آپ کی مسل بلک بنتا ہے, مسل اسٹرینتھ بنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی انرجی اور اسٹرینتھ سیو ہوتی ہے. اور وہ انرجی اور اسٹرینتھ یوٹیلائز ہوتی ہے جب آپ گھر کا کام کرتے ہیں یا آفس کا کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بڑا مس کنسیپٹ ہے کہ جی سارا دن چلنا جو ہے نا, وہ اس کو آپ ایکسرسائز کا نام نہیں دے سکتے. وہ ایکسرسائز نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اب جیسے آپ نے کہا کہ جی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کی ایکسرسائز آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ شولڈرز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بازو کے مسلس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی کون سی وہ 4-5 موٹی اور اہم چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو تھوڑا بہت اس کی ایکسرسائز کرنی ہے؟ کون سے وہ مسلز ہیں یا کون سے وہ جوائنٹس ہیں کہ آپ کہیں گے جی ان کی ایکسرسائز ڈیلی بیس پہ آپ کریں؟ دیکھیں, جیسے میں نے ابھی کہا نا, یہ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کمزور نہیں ہوں گے, آپ اسٹرانگ ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کمزور نہیں ہوں گے, آپ اسٹرانگ ہوں گے. یہ مائنڈ سیٹ اپ بنانا, اس پہ بلیو کرنا بہت ضروری ہے. تبھی شروع ہوگی ایکسرسائز. ایگزیکٹلی. جب آپ اس پہ بلیو کریں گے نا, ٹھیک ہے, تب آپ 3-4 سٹوریز جو ہے وہ آپ ایلیویٹر یوز نہیں کریں گے. دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں پہ ہیلدی لوگ رہتے ہیں, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 4 فلور تک تو ایلیویٹرز ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یا ایلیویٹرز اگر ہیں بھی صحیح تو اسٹرکٹلی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایلیویٹرز بوڑھے لوگوں کے لیے ہے, بیمار لوگوں کے لیے ہے, یا بچوں کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا 2nd فلور, 1 فلور پہ جانا ہو تو ایلیویٹر یوز کرتے ہیں, اور ینگ ہیلدی ہوتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, 15 منٹ کھڑے رہتے ہیں کہ جی لفٹ آئے. شاید وہ ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ چلیں گے تو اس سے نقصان ہوگا, تو کمزور ہو جائیں گے. بالکل ایسے. تو یہ پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ اپ بنانا بہت ضروری ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی سے اسٹرینتھ آتی ہے, اس سے مضبوطی آئے گی, کمزور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جتنا آپ یوز کر رہے ہیں اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا. تو ڈیلی کا تو میرے خیال میں آلموسٹ ہر بندہ کر سکتا ہے کہ اگر 1-2 فلور 3 فلور پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیئر یوز کریں. اگر آپ کے پاس سامان ہے, اگر اور کوئی ریزن ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ایلیویٹر. ٹھیک ہے.
मतलब स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं सही है। 2-3 फ्लोर के लिए। सही है। फिजिकल एक्टिविटी आप ऑफिस में हैं जी। तो आप पुशअप्स कर सकते ठीक हैं, है। आपको 10 मिनट्स तो मिल ही जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर आपका 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी है तो आप ऑफिस में ही पुशअप्स कर सकते पुशअप्स हैं, करें। ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह घर में भी बच्चे हैं, घर का काम है, तो फिर भी आप 10 मिनट निकाल सकते हैं। सही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिलीव, अगर ये ज़हन में है ही नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है तो ठीक फिर है तो ना, आप जिस उसको तरह नहीं जिस तरह करेंगे। धूप पे बैठना जी लोगों के लिए ये मतलब ट्रेडिशनली हमारे रीजन में जी ये बिलीफ बन गया है कि धूप पे बैठेंगे तो काले हो जाएंगे। काले हो जाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है हम लोगों पता के नहीं लिए। ये कहाँ से ये बात आई है जी। कि जो पैदा काला है वो काला ही है, जो बिल्कुल पैदा ही ऐसे। गोरा हुआ है ये तो मेलानोसाइट्स है ना, जो बिल्कुल ऐसे। पिगमेंट ये अल्लाह सेल्स ताला ने स्किन में डाल दिया आपके। अब थोड़ा बहुत 19-20 का शायद फर्क पड़ जाए थोड़ा सा, लेकिन वो अब टैन हो टेम्परेरी भी होता जाते है। हैं, थोड़ा जी। ब्राउन हो भी जाते हैं, तो जी। एक हफ्ते बाद फिर वही back to नॉर्मलिटी normal। पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये कंसेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ क्या हैं जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आप उसके ऊपर आगे action कर ले सकते हैं कि भाई मैंने अब किस किस एरियाज़ की करनी है। विटामिन डी का बताएं डॉक्टर साहब। विटामिन डी अब जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से भी हम घरों में रहते हैं ज़्यादा, रमज़ान में भी थोड़ा ज़्यादा घरों में रहना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो सनलाइट एक्सपोजर है वो कम हो गया है, तो उसका क्या करें फिर हम? देखिए, आगा खान यूनिवर्सिटी का रिसेंटली एक पब्लिकेशन थी 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और ऐसा मुल्क जहाँ 365 में से 360 दिन धूप निकलती है, इवन ज़बरदस्त किस्म की धूप सर्दियों में भी धूप निकलती है, है। ठीक है ना, और वहाँ 50% पॉपुलेशन का विटामिन डी कम हो, दैट्स वेरी अलार्मिंग के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें हम ऐसा कर रहे हैं। मैं जितने अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, आप धूप पे बैठते नहीं जी। अच्छा क्यों नहीं, और टाइम नहीं मिलता है। और कुछ यंग लड़कियां होती हैं तो नहीं, वो असल में वो कलर डार्क हो जाता है, तो ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ना कि बंदा डार्क हो जाएगा धूप में बैठने से, या टाइम नहीं है, लेकिन वीकेंड तो है ना, ठीक है ना, वीकेंड में आप ऐसी एक्टिविटी करें। जो विटामिन डी बनता है वो हमेशा बनता है सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर टू द स्किन। अच्छा। जल्द पर जब डायरेक्ट स्किन सनलाइट पड़ती है तब विटामिन डी बनता है। आप फुल स्लीव्स पहन के, ग्लव्स पहन के, कैपी लगा के आप बैठ जाएं धूप में तो सिवाय गर्मी के और कुछ भी नहीं। अच्छा। तो जो जल्द के ऊपर धूप लगेगी डायरेक्ट, वो भी ये भी नहीं कि सनस्क्रीन से, ग्लास विंडो से, अच्छा। या उससे नहीं, जो डायरेक्ट लगेगी उससे विटामिन डी बनेगा। तो आप देखें ना, अगर इस तरह करके बैठ जाएं तो ओनली हैंड्स आर एक्सपोज्ड और फेस, तो ये बॉडी का हार्डली 5% बनता है। तो आप जब बैठें धूप पे, कोशिश करें हाफ स्लीव पहन के बैठें, घर में हैं तो आप थोड़े से पांचे ऊंचे कर लें, टांगों को एक्सपोज करें। जैसे पहले लोग मालिश वगैरह करके लेट जाते थे धूप में। जी जी, अभी भी जो लोग सन बाथ लेते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है आप सन बाथ की, तो आप धूप पे बैठें, लेकिन स्किन का ज़्यादा कोशिश करें जितना ज़्यादा एक्सपोज किया। हाँ अच्छा, अगर एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, विटामिन डी की टैबलेट्स मिलती हैं, वो लें, आप लें, बिल्कुल सही है, डेली लें, वीकली मिलती हैं कैप्सूल जो वीकली ले सकते हैं आप, ठीक है, तो वो लें। तो अच्छा, ये भी बड़ा अजीब कंसेप्ट है। बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट है कि मल्टी विटामिन्स लेने से जिगर ख़राब हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत लोगों में कंसेप्ट है इस रीजन में। जी देखिए, कोई एक पब्लिकेशन भी नहीं है कि जिसमें मल्टी विटामिन्स का कोई ताल्लुक हो स्टमक, किडनी या लीवर से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिन पे जो है बात होना, ख़ास तौर पे इस टाइम पे जिसमें कोरोना वायरस का भी इशू है और अब रमज़ान में भी हम दाखिल हो चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों को क्लियर हों चीज़ें कि भाई फिजिकल एक्टिविटी से कुछ नहीं होता। रमज़ान का भी आपने कह दिया कि जी रमज़ान पूरी दुनिया में रोज़े होते हैं और लोग अपनी वहाँ तो टाइम भी कम नहीं किया जाता और ना ही कोई छूट दी जाती, ना ही काम की छूट होती है, तो सब कुछ चल रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम की। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब ने बताया फिजिकल एक्टिविटी कितनी अहमियत की हामिल है, सूरज की रोशनी लेना कितनी अहमियत की हामिल है, मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कोई भी किसी किस्म की भी कमी है, आप रेगुलर बेस पे उसको इस्तेमाल करें और कोई भी अच्छी सी मल्टी विटामिन जो किसी अच्छी कंपनी की हो उसको चूज़ करें और उसको इस्तेमाल करते रहें, कोई उससे नुकसान नहीं होता। ये कुछ चीज़ें थी डॉक्टर साहब ने बताई, ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और जो घर में जो हमारे काम होते हैं उसको काइंडली जो है एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी ना समझे। फ़िज़िकल एक्टिविटी नफसियाती तौर पे भी, जब आप, जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक बार जिक्र किया था कि आप जब स्पोर्ट्स के या जॉगिंग शूज़ पहनते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है, आपके जहन को पता चल जाता है कि जी अब
ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. تو آپ پراپر ڈریس کر کے پراپر, جن کے پاس پاسبلٹی ہے, جن کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے وہ تو گھر میں کریں, جو ان کے پاس پاسبلٹی جگہ ہے وہاں پر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. زیرِ امان رہے مرحبا مرحبا. یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن و مسلک زیر امان رہے مرحبا مرحبا. رمضان ہے اللہ سے قربت. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان. ایک مرتبہ پھر سے عابدی صاحب ہم گفتگو کے سلسلے کو اب آگے بڑھائیں گے. جی بالکل, میں سوال جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے کرنا چاہتا تھا اور وقفہ ہوا, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ ہی کی جانب سے آتے ہیں. وہ ابھی کچھ مثالیں صحابہ کرام سے جناب مولانا مزمل حسین نقوی صاحب نے دیں اور پھر مولا علی سے آپ دونوں حضرات نے, ڈاکٹر صاحب نے, مولانا صاحب نے. وہ مجھے مولانا روم کا پھر یاد آیا وہ کہ ازلی اخلاص عمل ازلی آموز, کہ وہ بڑا مشہور واقعہ جو آپ بھی اکثر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ خلوص کی معراج ہے. آدمی اگر وہ معیار اپنے سامنے رکھے تو وہاں تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم از کم ایک لائن طے ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ ایک دشمن کے سینے پہ سوار ہیں, اور وہ دشمن کے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو ایک یہ بندہ جو ہے یہ 20 25 30 لوگوں پر, شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں پر بھاری تھا, اسے گرا لیتے ہیں. اور پھر جو وہ واقعہ ہے وہ تاریخ پر ایسا, تاریخ کے سینے پر ایسا ثبت ہو جاتا ہے کہ جب بھی اخلاص کی بات آتی ہے تو وہ ایک عمل ہے جو مجسم ہو کے میزان عمل اخلاص بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نتیجہ تھا کہ عمل کو خالص اپنے رب کے لیے کرنا ہے, اور اس میں اپنی انا, اپنی خواہشات, اپنی جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میری تعریف. ایک چھوٹی سی بچی کو آپ چوڑیاں بھی پہنا دیں نا تو وہ 10 بندوں کے پاس جائے گی, آپ کو کہے گی چاچو میں نے, ماموں میں نے پہنی ہے, پھپھو میں نے پہنی ہے. وہ چاہتی ہے میری تعریف ہو. اب پروردگار عالم نے بھی ساری کائنات بنائی ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو, لیکن ہو میری ہی تعریف, کسی اور کو ساتھ شامل نہ کیا جائے. بالکل. اب مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا وہ واقعہ تو عقل انسانی حیران ہے کہ اپنی جذبات پہ کیا انسان یوں بھی کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا واقعی دین انسان کے اندر اتنا ضبط عطا کر دیتا ہے؟ اور باقی جو اولیاء اللہ کے سلطان ہیں ان کی شخصیت کے اندر اس قدر خلوص تھا. یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے, ہم تو سنانے میں 1 منٹ لگاتے ہیں, لیکن جب اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میدان جنگ ہو, تلواریں چل رہی ہوں, آپس میں ہر طرح کی جذبات پوری شدت میں ہوں, اور اس لمحے بھی وہ ایک کبھی حرکت کرے اور تھوکتا ہے آپ کی طرف اور آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں, اور وہ حالت جنگ میں سوال کرتا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا نا, اخلاص عمل کی ایک مجسم میزان ہو گیا یہ واقعہ. اب اخلاص عمل جو تولا جائے گا تو اس کی میزان یہ واقعہ بن گیا. تو پوچھتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ, میں تو اس لیے یہ کبھی حرکت کی کہ آپ میرا سر جلدی کاٹیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, جب میں تیرے سینے پہ سوار تھا تو کلمہ اعلی حق کے لیے تھا, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تھا, لیکن جس لمحے تو نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. مومن اپنے رب کے لیے یعنی اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. حالت جنگ میں بھی اس کافر نے جب یہ عمل دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کافر نہیں رہنا چاہتا, اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. گویا وہ جو عمل کا خالص ہونا تھا اس کیفیت نے اس کافر کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. اب عمل کے اخلاص کی کیفیت دیکھیے کہ بی بی سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ساری رات یا تو حالت قیام میں یا حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں گزارتی ہیں, اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا کرتی تھیں جو حسنین کریمین سنا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری رات کتنی مختصر سی ہے کہ تیری بندی قیام مکمل نہیں کر پاتی اور صبح کا مرغ اذان دیتا ہے اور رات کی تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے, کبھی رکوع مکمل نہیں ہو پاتا, کبھی سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا. گویا اللہ تعالیٰ سے یہ تنہائی میں شکایات کی جا رہی ہیں, شکوے کیے جا رہے ہیں, مالک اس رات کو بڑا کر دے کہ تیری بندی تیری بارگاہ میں کھڑی ہو. یہ تھا وہ عبادت کا عظیم
معیار کہ جو انہوں نے خالصتاً، بلکہ صوفیہ اور آل اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں دن میں بے چین رہتی ہیں کیونکہ لوگوں کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب رات کی سیاہ چادر تن جاتی ہے تو ہم جوان ہو جاتے ہیں اور ہم پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس ہی دیکھ لیجئے، اب سمٹ رہا ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ تمہاری ساری عبادات دین کی وہ ایک طرف ہیں، اس ماہ مقدس کی عبادت ایک طرف ہے کیونکہ اس کا آغاز بھی اندھیرے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی اندھیرے میں ہوتا ہے، اور وہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، خالص خفیہ عبادت ہے، اس کی جزا جنت نہیں ہے، جنت والا رب خود ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا، اب یہ نشریات آگے بڑھ رہی ہیں اور پھر ہم بعد میں اختتام کی جانب بھی آئیں گے، تو موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ایک ہی ہے، اخلاص عمل اور نیت کا خالص ہونا، یہ بات ایک ہی۔ اب نیت پہ اسلام میں اتنا زیادہ زور دیا گیا، جو وہ بڑی معروف حدیث ہے رسول پاک کی۔ ایک تو خیر بہت معروف ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن ایک اور بڑی معروف ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ تو نیت کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ پھر اس نیت ہی کی بنا پر عمل جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر نیت ہی خالص نہ ہو تو پھر وہ عمل بھی خالص نہیں ہو سکتا۔ فرمائیے۔ دیکھیں نیت جو ہے نا، یہ اعمال میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ ایک ہی عمل ہے لیکن نیت میں فرق پڑا ہے تو اس عمل میں بھی فرق پڑے گا، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس نے اپنے لیے پیسہ کمانے کے لیے اس نے کارخانہ لگایا، صحیح، اس کو پیسے مل رہے ہیں۔ ایک آدمی وہ اس نیت سے کارخانہ لگا رہا ہے کہ چلو 150 آدمیوں کا روزگار بن جائے۔ صحیح بات، بالکل۔ دونوں نے عمل ایک ہی کیا ہے، جی جی جی، لیکن اس میں اور اس میں کیا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی نیت سے آپ کسی انسان کی شخصیت کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا موجودہ حوالے سے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ نیت کا فرق ہے، عمل ایک ہی ہے، اب مجھے موجودہ حالات سے ایک بات یاد آئی کہ جس نے صرف کارخانہ اس لیے لگایا کہ وہ کمائے، وہ یہ جو اب کووڈ-19 کی صورتحال ہے تو اس نے لے آف کر دیے، مزدور سارے نکال دیے، ان کو کچھ نہیں دے رہا، لیکن جس نے اس لیے لگایا کہ بھئی کوئی روزگار لگ جائے، اس کے عمل میں فرق ہے، وہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار چلو مجھے کم ہو رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہیں، ان کو بھی کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ تو گویا میں نے جو خود سوال کیا تھا تو آپ نے بات کی، تو ایک جواب یہ بھی ہو گیا کہ دیکھیں اس عمل میں استحکام ہے اور وہ ان لوگوں کی مدد اب بھی کر رہا ہے اور اللہ اسے دے گا، لیکن جس نے صرف اس لیے لگایا تھا اس نے خود بھی مشکلات کا شکار ہے، اوروں کو بھی کر دیا۔ جی فرمائیے۔ دوسرا ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو ایسے تو ایک حدیث اور بھی میں سنا دوں، ذہن میں آ گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحشر العباد علی نیاتہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں پہ محشور کرے گا، یعنی نیت کو دیکھے گا کہ اس کی نیت کیسی تھی، یعنی یہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے عمل کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے کہ اس نیت اس عمل وجہ سے کیا تو ٹھیک ہے، عمل قابل قبول ہے، اگر اس لیے نہیں کیا تو وہ بات ایک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیت کے لیے علم کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح، بغیر علم کے جو نیت کی جائے گی نا وہ صحیح نہیں ہے، عمل بھی اس کا صحیح۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آ کے یہ دور جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، چوری کرتا ہے، 4 چیزیں چوراتا ہے، پھر اس کو جا کے صحرا میں فقراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے کے آتا ہے۔ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو آگے یہ کیا کر رہے ہو، تو آگے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ہم تو لاجواب ہو جاتے ہیں، ادھر چوری کرتا ہے ادھر عبادت ثابت کر رہا ہے آیات کے ساتھ۔ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا اچھا جب کل وہ آئے نا مجھے بتانا۔ تو مولا وہ آیا ہے تو امام علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، اب اس نے ایک تنور سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور ایک سبزی والے سے کچھ اور 2 چیزیں اٹھائیں، اب یہ لے کے چلا صحرا میں، وہاں 4 فقیر بیٹھے تھے، جس نے ایک ایک چیز ان کو دے دی۔ تو اب امام علیہ السلام نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو کہتا ہے شکل سے تو جعفر ابن محمد لگتے ہو، اور میں نے سنا تھا کہ جعفر ابن محمد قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، تو لیکن آپ کے اس سوال سے مجھے ایسے لگا کہ مجھے ذہن بنا ہوا تھا کہ بہت بڑا عالم ہے وہ خراب ہو۔ کہتا کیوں؟
کہتا یہ جو میں نے کام کیا ہے قرآن کے مطابق دیکھو تو مجھے نیکی ملی ہے. کہتا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہ، کہ جو بھی نیکی انجام دے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے. صحیح. جبکہ برائی کے بارے میں کیا کہتا ہے من جا بسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جی جو برائی کرے گا ایک ہی اس کو ملے گی برائی. تو کہتے ہیں میں نے 4 چیزیں چوری کی، 4 گناہ ملے مجھے. صحیح. میں نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیے نیکی، اللہ کی راہ میں نیکی کی ہے بانٹ دیا تو مجھے 40 نیکیاں ملی. 40 سے اگر 4 نکل بھی گئے تو پھر بھی 36 بنتی. تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں تجھے ایک بھی نہیں ملی، تجھے نیکی ایک بھی نہیں ملے. کہتا وہ کیسے؟ کہتا قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو اسی کی نیکی قبول کرتا جو صاحب تقویٰ ہو. واہ واہ. تو لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ چلو میں مثلا کما لیتا ہوں حلال یا حرام پھر اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو ثواب ملے یعنی گا. جو وہ ہے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی مثالیں دیں مولانا صاحب نے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی 2 + 2 4 - 1 3 نہیں ہے. یہ اخلاص عمل ہے اور نیت ہے. اگر نیت خالص ہوگی، نیت اس عمل کی اچھی ہوگی تو اسی عمل میں اخلاص بھی پیدا ہوگا اور اسی عمل میں برکت بھی پیدا ہوگی اور پھر وہ اپنے اور دوسروں کے لیے ایک بابرکت عمل ہوگا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ جس کے بعد مجھے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ جب اللہ کو مان لیا ہے نا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر استقامت اختیار کر جاؤ. اور استقامت اختیار کرنے کا نام ہی خلوص ہے، اخلاص ہے. ہمارے ہاں اولیاء کی کرامات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اولیاء خود کہتے ہیں کرامت کوئی معنی نہیں رکھتی، کرامت سے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت بڑی چیز ہے. تو جو استقامت کر گزرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، سارے اصحاب کی زندگی میں، وہ غزوہ تبوک کا واقعہ جب اصحاب نے سب کچھ ہی قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. غزوہ احد میں آ کے دیکھیے جب حضرت حیدر کرار وہ ایک مشکل مرحلہ آیا تو آپ آگے بڑھے. اور پھر جنگ خندق میں عمر بن عبد ود سے آج بھی اگر اس کی روح سے پوچھا جائے کہ حیدر کرار نے اس کا حال کیا کیا ہے، وہ کہتا رہا کہ 1000 لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن استقامت کی یہ کیفیت تھی، خلوص کی یہ کیفیت تھی کہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ مار کا سر انجام دیا. اور سب سے بڑی خلوص کی مثال وہ دیکھیے کہ جب وہ نظر کے روزے رکھے اور وہ یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، اسیر آ گیا، اور قرآن واضح ارشاد فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ. اچھا وہ یطعمون الطعام علی حبہ، خلوص کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر وہ عمل جو اللہ کی محبت میں ہوگا اسے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. جہاں باقاعدہ طور پہ آپ نے یہ نیکی کی ٹوکری بھی رکھی ہے، وہ آیت مبارکہ مجھے یاد آ گئی جو ان ساری چیزوں کو واضح کرتی ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف صرف منہ کر لینا تو نیکی نہیں ہے، صرف لباس یا لبادہ وہ اوڑھ لینا یا حلیہ بنا لینا یہ تو نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. اور کہا جس مال سے تم محبت کرتے ہو جب وہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ قبول کرے گا. حالانکہ اللہ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالوا التقوی منکم، جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا. اللہ کو تو تقوی چاہیے نا، تو یہ تقوی ہو، اخلاص ہو، احساس ہو، استقامت ہو، یہ جب ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر رب رحمان شیر خدا بھی بنا دیتا ہے. اب شیر خدا بھی تو ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ خلوص کی وہ نشانیاں ہیں جو جگہ جگہ ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. حضرت امام حسن نے مسند کو چھوڑ دیا. اب بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس میں قضاء کے لیے ایک فیصلہ لایا گیا. کہا یہ ایک بچہ ہے اور یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ کو صلح کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، دونوں کو آدھا آدھا دے دو. اب جو اصل ماں تھی نا، خلوص کا رشتہ انسانی رشتوں میں اس سے بڑا کوئی اور ہو نہیں سکتا. وہ بولی، اس نے کہا نہیں بیٹا تو میرا، اسے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کریں، آپ اسے دے دیں. تو حضرت حسن نے بھی اپنی مسند کو چھوڑ دیا اور دین کا تحفظ جو ہے اس کو سامنے رکھا ہے. اب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جب ہم یہ بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 انبیاء میں سے عبدی صاحب اللہ نے سید الانبیاء کیوں بنایا؟ تو بڑا ایک عمومی سا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یار اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو آدم سے نہیں کرتا، ابراہیم اسماعیل سے نہیں کرتا، عیسیٰ موسیٰ سے نہیں کرتا، سب سے محبت کرتا. میرے پیغمبر نے 63 سال کی زندگی میں اس منصب کا حق ادا کر دیا، پھر میرے رب نے وہ مسند عطا فرمائی ہے. ادھر خلیل اللہ کی قربانی یہ ہے صرف گلے پہ چھری رکھتے ہیں، وہ بھی خلوص کی کیفیت ہے، درجے میں تفاوت. چھری رکھی، اللہ نے کہا اتنا ہی کافی ہے، چھری بھی اٹھا لو بیٹا بھی لے لو. اور ادھر کربلا میں جب تک میرے حسین کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھتا اس وقت تک مقام نہیں ملتا. اور کہا وہ کیونکہ خلیل کی قربانی تو اس کا اتنا ہی کافی تھا، یہ حبیب کی قربانی ہے اس لیے اس حد تک آزمایا. اور جب انسان اس حد تک کٹ جائے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان، تھوڑا سا اپنا نفس دے دو نا، تھوڑا سا اپنا مال دے دو، کہا میں جنت دے دوں. انہوں نے تو نہ صرف اپنے نفس کا ایک ایک جز، مال، اولاد، سب کچھ حتیٰ کہ علی اصغر تک قربان کر دیا. جو اتنا قربان کر دے پھر اسے صرف جنت تو نہیں دینی تھی نا، کہا میں تمہیں جنت کی سرداری عطا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو گفتگو کے سلسلے کی ہم جانب ملک عابد صاحب کی جانب بڑھیں گے. ناظرین ہمیں افطار کے وقفے کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے پہلے نعمان عابد صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہدیانات پیش کریں. سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائن کی وراثت ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائن کی وراثت ہے. نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان
अमनो अमा रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा 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 रमज़ान है रहमान। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकुन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में नेकी की बारिश, नेकी की काविश नहीं रुकनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के कामों में हिस्सा लिया जा सकता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए और घर पर रहते हुए। जब भी नेकी की बात होती है तो हम आपको याद दिलाते हैं नेकी की टोकरी की ये कोशिश, ये काविश है सच टीवी की, जो कि आपको मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर का हिस्सा बनने की कोशिश करें, इसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें और अपने प्यारे बहन भाइयों की मुश्किलात को दूर करने में, उनको हेल्प आउट करने में, उनको सपोर्ट करने में सामने आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। मौजू हमारे थे इखलास और फिर नीयत की अहमियत। जनाब मौलाना, वैसे तो ये मौजू दोनों एक ही थे, लेकिन एक जब हम कॉन्सेप्ट की जानिब जाते हैं तो फिर बिल्कुल दोनों मौजू का जो दोनों टॉपिक्स का रिज़ल्ट एक निकलता है। जब इखलास हो और नीयत सालेह हो, नेक हो, सच्ची हो, सिर्फ़ खुदा के लिए हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि अमल की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बन जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे फिर आप जवाब दीजिएगा कि मौला अली की वो एक ही ज़र्ब थी ना, खंदक, एक ज़र्ब थी, हाथ उठा और हाथ नीचे आया, लेकिन उसको सकलैन की इबादत से अफजल करार दे दिया गया। रोटियां तीन रोटियां थीं गालिबन, जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान ने यतीम, असीर, मिस्कीन को दी, लेकिन पूरी सूरह दहर उतर गई। मौला कायनात ने एक बड़ी आम सी अंगूठी रुकू में दी थी, वो जो ऐसे बड़ा मशहूर है ना कि जी वो ऐसी किसी ने कहा कि जिसकी पूरे हिजाज में कीमत नहीं थी। मौला अली तो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, आम सी अंगूठी थी जो रुकू में दी और विलायत की आयत नाजिल हो गई। तो ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है, और क्वालिटी डिपेंड करती है इखलास पर और नीयत। यकीनन नीयत और इखलास जितना कामिल होगा, नताइज और जज़ा भी उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी। जैसे मैंने इससे कबल गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि ख़ुद माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक है, तो उसके अंदर आप भूख प्यास को एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जज़ा इतनी बड़ी है कि रब फरमाता है असौम ली वाना अज्ज़ा बही औज़ा बही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ, या इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। तो ये बहुत बड़ी बंदा मोमिन के लिए इस माह मुक़द्दस में खैर व बरकत का बायस एक इवेंट है ये ख़ुद माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक। लेकिन एक शायर ने कहा था कि हो अगर नीयत बुरी, अच्छे अमल बेकार जाते हैं, जागता है चोर भी मिसले निगहबां रात भर। अब देखें तो चोर और चौकीदार जागने में यकसा हैं। हुजूर फरमाते हैं कि दो आँखों के ऊपर अल्लाह रश करता है, एक वो जो उसकी याद में जागती है और एक वो जो इस्लामी बॉर्डर के दिफा के लिए जागती है। जागने में चोर भी जाग रहा है और एक अल्लाह का वली भी जाग रहा है, तो दोनों की आंखें जाग रही हैं, लेकिन चूँकि नीयत एक की अल्लाह को राज़ी करना है और एक की मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है, तो इसका मतलब है काम दो एक जैसे भी हों, अगर नीयतें मुख्तलिफ हों तो एक को जज़ा मिलेगी और एक को सज़ा मिलेगी। एक सहाबी रसूल ने घर बनाया तो हुजूर से कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरे घर में आएँ और दुआ कर दीजिए। ये सुन्नत है, आज भी हमारे यहाँ पिराने निज़ाम औलिया किराम के पास, सादात किराम के पास लोग जाते हैं कि यार ये हम काम शुरू करने लगे, आप दुआ फरमा दें या हमारे घर के अंदर बरकत के लिए दुआ कर दें। तो सहाबी ने भी नबी पाक को कहा कि या रसूलल्लाह मैंने घर बना लिया, आप आएँ और दुआ कीजिए। तो हुजूर जब तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो एक रोशनदान बना होता है, सुराख होता है, और हुजूर पूछते हैं कि ये सुराख क्यों रखा है आपने अपने घर में? वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इसलिए रखा है कि रोशनी और हवा आएगी। तो नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, अगर इस नीयत से तू इस सुराख को रखता कि आज़ान की आवाज़ आएगी, तो ये जब तक सुराख रहता तुम्हें सवाब मिलता रहता, रोशनी और हवा ने तो आना ही था। तो यानी वो जो आपकी नीयत है वो आमाल को बनाती है इस लायक कि उसके ऊपर जज़ा कैसी दे। तो जितनी नीयत साफ़ अल्लाह के लिए होगी उतना ही खालिस अमल होगा और उतनी ही फिर बेहतर जज़ा भी होगा। जनाब मौलाना, वो आप माशाल्लाह जो आपका स्टाइल है, तो फिर मैं उस हिसाब से सवाल करना चाह रहा हूँ
کہ آپ کچھ ٹپس دیتے ہیں ہمیں، تو میں پھر وہی یعنی وہ دل مطمئن نہیں ہوتا، لہٰذا پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمل کر رہے ہیں اور یہ بھی سن رہے ہیں کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے اللہ کو، تو نیت خالص ہو اور اس کے نتیجے میں پھر اخلاص عمل بھی ملے، تو کچھ 2-4 باتیں ہمیں بتا دیجئے کہ عمل کریں تو ایک اطمینان ہو کہ نہیں یہ ہم عمل اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ جی، دوسری جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ نیت پہ جو ہے نا اعمال کا دار و مدار ہے، تو یہاں ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی اسی نیت کی وجہ سے مل سکتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی جرم کیا جاتا ہے، جیسا جرم ہو ویسی سزا دے دی جاتی ہے۔ جی بالکل، کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ خالدین فیہا، کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آخر انہوں نے 100 سال عمل کیا تو 100 سال جزا مل جائے، اور جہنمیوں کے بارے میں بھی کہا کہ خالدین فیہا، یہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ انہوں نے 100 سال برائیاں کی ہیں تو آپ 100 سال سزا دے لیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اسی نیت پہ آتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال ہوتا ہے نیت پہ، جو مومن تھا یہ نیک عمل کرتا تھا تو اس کی ہمیشہ یہی نیت ہوتی تھی کہ نیک عمل ہی میں نے کرنے ہیں، تو لہٰذا یہ جتنا بھی زندہ رہتا ہے اس نے ہمیشہ نیک عمل کرنے تھے، اس لیے ہمیشہ جنت میں چلا۔ یہ چونکہ کافر ہے، اس کی نیت ہی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، تو لہٰذا جتنا عرصہ رہے اس نے یہی نیت کی ہے تو آخر تک یہی چلے گا، لہٰذا اس کا جزا بھی وہی جو رسول اللہ کی بھی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ تو باقی اس میں ایک اور جو بات میں کہنا چاہ رہا، آدھی کی تھی آدھی رہ گئی تھی، کہ اخلاص کے جو ہے نا مراحل آتے ہیں، تو 4 مرحلے ہم نے طے کر لیے تھے۔ جی جی، ان 5واں مرحلہ کیا ہے؟ لذت روحانی، معنوی لذت کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ مجھے لذت نصیب ہو، معنوی، نہ کہ جسمانی۔ جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہے، اس سے آگے والے مرحلہ۔ یعنی آپ نے کہا تھا نا پہلا درجہ کہ وہ دوزخ کے ڈر سے، دوسرا یہ ہے کہ ایک نہیں، ایک دنیاوی فوائد کے لیے جیسے نماز شب پڑھ رہے ہیں، ایک جنت کے لیے، ایک جہنم کے بچنے کے لیے، ایک آگے والا درجہ یہ ہے کہ معنوی لذت، جسمانی نہیں چاہ رہا، معنوی لذت، یعنی کیوں عبادت کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے کیا ہے؟ معنوی طور پہ، باطنی طور پہ لذت، یعنی عبادت ہے اور اس سے خاص سرور حاصل ہو، سرور حاصل ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے کہا کہ تو اس طرح ہے، ایسا ایسا ہے، تو اس نے آگے جواب میں یہ کہا تو جو کہتا ہے تیرا رب ہے اور میں اس کا نافرمان ہوں، تو میں تو مشکلات میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ میرے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، پھر مجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کی طرح حضرت موسیٰ نے کہا بھی بات تو صحیح کر رہا ہے، تیرا نافرمان ہے اور خوشیوں میں۔ تو امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی کہ موسیٰ اس سے کہہ دے کہ تو معنوی لذت سے محروم ہے، تو لذت عبادت سے محروم ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ جو ہم کلام ہونے کی لذت تھی اس کو تو نہیں ملا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن کہتے ہیں اس سے بھی ایک اوپر مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ نہ جسمانی لذت چاہیے، نہ روحانی لذت چاہیے، فقط خوشنودی خدا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ مخلص پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، مخلص اور مخلص، یہی فرق ہے اس میں، یعنی مخلص کون ہوتا ہے اور مخلص کون ہوتا ہے۔ ہم لوگ تقریباً شاید مخلص تک پہنچ جائیں، اللہ کے مخلص تک جو ہے نا انبیاء ہی پہنچتے ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یا شیطان نے بھی یہی کہا تھا، لَأَغْوَيَنَّهُمْ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب مخلص کو بھی گمراہ کرنے کے چانسز ہیں۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے مخلص اور مخلص؟ جی بے شک۔ کہتے ہیں مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ مخلص کیا ہوتا ہے؟ جو ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ کے لیے خلوص سے کام کرتا ہے اور اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے تو پھر بڑے خلوص سے اللہ کو پکارتے ہیں، صحیح بات، تو اللہ ان کا وہ مشکل تو حل کر دیتا ہے۔ ان پہ موجیں سمندر کی آئیں تو انہوں نے اللہ کو خلوص سے پکارا۔ تو یہ لوگ مخلص ہیں، لیکن جب انسان اپنا ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے تو پھر وہ مخلص سے بڑھ کے مخلص بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور آخری ایک حدیث جو ہے امام باقر علیہ السلام سے ہے
इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं इब्काउल अलल अमल अशद्दु मिनल अमल, कि अमल पे बाकी रहना अमल करने से मुश्किल है। सही बात। तो फिर पूछा किसी ने, यबन रसूलल्लाह ये कैसे? तो ये खलूस की बात थी। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उसने खलूस के साथ अपने रिश्तेदार की मदद की अल्लाह की खातिर, तो ये इसका एक अमल था। अब उसने किसी को बता दिया जाके कि मैंने फ़लाँ अपने रिश्तेदार की अल्लाह के लिए मदद की। इमाम कहते पहले दरजे में ये होगा, वो उसकी जो मख्फियाना इबादत थी उससे उसको हटा के फिर आके उसको इलानिया इबादत में लिख दिया जाएगा। फिर जब वो दोबारा किसी को आके बताएगा कि मैंने ये अल्लाह के लिए काम किया है, तो फिर वहाँ से भी वो को माफ़ कर दिया जाएगा, फिर वो अल्लाह के लिए नहीं रहेगा। यानी पहले मख्फियाना और अलानिया में दर्जात का फ़र्क हो गया, और फिर अगर मुसलसल ये ज़ाहिरदारी जारी रही तो फिर अलानिया। ये इमाम कह रहे हैं कि अमल पे बाकी रहना, वो जो खलूस से तूने मदद की थी इसी पे कायम रहना, ये बहुत मुश्किल काम। बेशक बेशक। जनाब डॉक्टर साहब, नीयत का खालिस होना, नीयत का सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना, नीयत का मुस्बत होना, इसी से फिर अमल का मुस्बत होना निकलता है। इस पे एक आध बार चंद बार अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करके आदमी ये करे, लेकिन इस पे इस्तेकाम कैसे, इस्तकामत कैसे हासिल करे इसका? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये आयत मुबारका है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताब, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं या इसका तर्जुमा देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि ईमान वालों को ये कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ। तो मतलब ये कि इसी बात की तरफ इशारा है कि अगर आपने कलमा तौहीद पढ़ लिया, एक बार तौहीद और रिसालत का ऐलान कर दिया, तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दर्जा आपको ईमान में भी इजाफ़ा करना है और खुलूस में भी इजाफ़ा करना है। इसीलिए यहाँ किसी काफिर को मुखातिब नहीं किया, यहूद व नसारा को नहीं कहा, ईमान वालों को कहा कि ईमान ले आओ। तो वो दर्जे यकीनन जब तक तकवा पैदा नहीं होता तो फिर खुलूस भी नहीं आता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो आपकी कैफियत यकसर बदल जाती थी, और लोग पूछते हज़रत ये क्या कैफियत है? तो आप फरमाते मैं अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहा हूँ। तुम किसी दुनिया के हाकिम की बारगाह में जाओ तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मैं हाकिमों के हाकिम की बारगाह में जा रहा हूँ, और मैं उसकी बारगाह में जाकर झुकूंगा और सुबहान रब्बी अल आला का नारा लगाऊंगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहूँगा। तो कहीं उसकी तरफ से ये ना जवाब आ जाए कि ला लब्बैक, मैं तेरी सदा अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। हालांकि वो ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो तो सज्जाद हैं, लेकिन ये हमारी रहनुमाई के लिए उन्होंने ये बताया है। और हज़रत इमाम हुसैन का सर तो सजदे में कटा है, लिहाजा उनसे ये तवक्को करना कि अल्लाह की जनाब से ये निदा आएगी, ये जवाब आएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब इस मौजू को मुकम्मल करते हुए आज ये अंदाज़ा हुआ हज़रत आबदी साहब, आज ये अंदाज़ा हुआ कि जब इंसान खुलूस के मौजू पे खुलूस के साथ बात करता है तो फिर वक्त बहुत थोड़ा हो जाता है। सही बात। तो मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक वाक़या आता है, वो करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वो हमारी इस मजलिस का हासिल भी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, और इमाम अबू हनीफ़ा वो हैं जिन्होंने कहा कि अगर मैं जाफ़र सादिक के पास लौला सनतान लहलक नौमान, अगर वो 2 साल मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं इस मुकाम पे ना पहुँचता। वो कहते हैं मैं किसी सफ़र में था, किसी जंगल में था तिजारत की गर्ज से, तो मैंने एक नौजवान को देखा, तो उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी देख के मुझे ये एहसास पैदा हुआ कि इस वक्त इसे तालीम की तरफ अपनी तवज्जो रखनी चाहिए, बजाय इसके कि ये यूं फजूल आवारा गर्दी में अपना वक्त गुजार रहा है। मैंने उसे मुखातब किया, मैंने पूछा कुछ पढ़ा भी है तूने, कुछ इल्म हासिल किया है? तो उसने कहा शेख मैंने 4 चीज़ों का इल्म हासिल किया है, और उन 4 चीज़ों के इल्म के बाद अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई इल्म पढ़ूँ। आप कहते हैं मुझे हैरत हुई, अलवी साहब कहते हैं मुझे हैरत हुई कि ये कौन सी 4 चीज़ें जिनका इल्म इस ज़िंदगी में, इस उम्र में इसने हासिल कर लिया, और हम अभी तक इस सफ़र में चलते जा रहे हैं और मंजिल तक नहीं पहुँचे। उसने कहा मैंने 4 चीज़ों का इल्म ये हासिल किया, एक सर का इल्म है, एक कान का इल्म है, एक ज़ुबान का इल्म है, एक दिल का इल्म है। तो कहा बताइए ये कौन से उलूम हैं? हम तो समझते हैं फ़िक़्ह इल्म होता है, तफसीर इल्म होता है, हदीस इल्म होता है, सीरत इल्म होता है, ये क्या है? उसने कहा मैं हज़रत मैं सिर्फ ये समझा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सर सिर्फ इसलिए बनाया है कि उसके बारगाह में झुका जाए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। कान इसलिए हैं
تاکہ اس کے کلام کی تلاوت سنی بے جائے، شک۔ زبان اس لیے ہے تاکہ اس کا ذکر کیا جائے، یقیناً۔ اور دل صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اسے بسایا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا جب تمہارا دل درست ہو گیا سمجھو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور جب دل فاسد ہو گیا سمجھو سارا جسم فاسد ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارا وقت کچھ کم ہے تو ہم آخری میسیجز ایک ایک 2 منٹ کے لے لیتے ہیں۔ جی آپ پورا پروگرام، کیونکہ زندگی میں انسان آئے اس لیے ہے کہ عمل کرے، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں، لہٰذا زندگی کا سب سے اہم ٹاپک میرا خیال آج تھا کہ نیتوں کا درست ہونا، خالص ہونا، اور عمل میں اخلاص ہونا، کہ اس کے بغیر ہمیں ریوارڈ یا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آپ 30 سیکنڈ آئیں گے۔ جی 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 30۔ میں یہ کہوں گا کہ زندگی گزارتے وقت لوگوں کی اس سے نکل جائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سارے تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہیں، آپ سے بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ لوگ اس کے مخالف ہوں، منافق وہ ہوتا ہے جس سے سب راضی ہوں۔ آپ اگر اپنا عمل کر رہے ہیں تو اسے خالص اللہ کے لیے کر دیں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، جب اس کے ہو جائیں گے تو وہ رب آپ کا ہو جائے گا۔ جناب مولانا 30 اسی سیکنڈ کو میں حدیث قدسی میں بیان کر دوں۔ جی جی خداوند کریم یہ کہتا ہے عبدی اتعنی اجعلک مثلی، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ کا سارا وجود خدا کے لیے ہو گیا تو خدا بھی یہ کہہ رہا ہے بندے تو میری اطاعت کر لے، میرے پاس آ جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ جی مولانا صاحب۔ جناب والا میں بھی سہارا لوں گا حضرت مولا کائنات کی اس دعا کا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تیری شان کے شایع، اپنی شان معاملہ کرنا جس کا میں حقدار ہوں نا وہ نہ۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق۔ آمین آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ ناظرین آج کی نشست کا ہم اختتام کرنا چاہیں گے۔ جاتے جاتے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور محمد نعمان عابد سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی ٹل گئی ہر بلا یا علی، میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی شمس پلٹا ہے تیرے لیے، شمس پلٹا ہے تیرے لیے، ہو نہ تیری قضا یا علی، میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی ساری محفل پہ نور آ گیا، ساری محفل پہ نور آ گیا، نعرہ جب لگا یا علی، میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی ہے اندھیروں نے گھیرا مجھے، ہے اندھیروں نے گھیرا مجھے، کر دو اب تو ضیا یا علی، میں نے دی جب صدا یا علی، میں نے دی آپ نے مجھے کو حاکم کیا، آپ نے مجھے کو حاکم کیا، ورنہ میں ہوں گدا یا علی، میں نے دی جب صدا